ہمارے یہاں کیوریوسٹی اور جستجو ہے جو بچوں کے اندر کم نظر آتی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ پیرنٹس میں آگاہی ہی نہیں ہے کہ ان سوالوں کی اور اس ڈسکوری کی بچے کی اس ایج میں کتنی امپورٹنس ہے۔ کیا میں پریشان ہوتے ہیں پیرنٹس اس بات پہ کہ میرا بچہ سوال کیوں نہیں کرتا؟ پیرنٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے جو میں ریکمینڈ کرتی ہوں۔ صرف اچھا کھلانا اور اچھا پہنا دینا از ناٹ اے پیرنٹنگ۔ اس کا ان کی پرسنالٹی پہ مستقبل میں کیا اثر پڑتا ہے؟ بچوں میں کانفیڈنس ختم، کوئی بھی اسٹیپ لیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ٹوائز اس طرح کے بچوں کو نہیں دینے چاہیے جس سے ان کے اندر جستجو پیدا ہو، تجسس پیدا ہو۔ یہ کھلونا جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہی بچے کے لیے، اور اس کو اگر ہم اس پرپس اس نیت سے خریدیں کہ یہ ہم نے اس سے بچے کی لرننگ کرنی ہے، تو اس سے تو اچھا کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا اس کا ایک روٹ کاز یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے تربیتی نظام کو کلچرلی اڈاپٹ کیا ہے، نہ کہ ہم نے دین سے لیا ہے؟ اگر قرآن کو ہم نے سمجھ لیا تو ہمیں کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ قرآن ہماری زندگی کے ہر موضوع کو جو ہے وہ رہنمائی دیتا ہے۔ ایک معاشرے کی بقا اجتہاد میں ہے کہ قرآن ہر فرد کے اوپر اس کے ظرف کے مطابق کھلتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ اس وقت بنا ہوا ہے کہ کیوریوسٹی اٹھ رہی ہے، اس کو کوئی آنسر نہیں کرتا۔ ہم نے دین اور دنیا کو نہ ڈیوائڈ کیا۔ بالکل، یہ وہ موضوعات ہیں جس کو بہت ہم سبک اور ہلکا سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بنیاد بنتی ہے ایک معاشرے کی شخصیت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام باغبان میں خوش آمدید۔ تربیت کے اس پروگرام میں ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں جن کا تعلق بچوں کی تربیت سے ہوتا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم والدین کو وہ آگاہی دیں، وہ ٹریننگ دیں، چاہے تھیوریٹیکلی ہی کیوں نہ صحیح، جس سے والدین اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکیں اور وہ معاشرے میں ایک کامیاب انسان بنے، جس سے معاشرہ کامیاب ہو اور ہمارا ملک، ہماری قوم ترقی کر سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا، اسے خلقت دی، اسے فطرت عطا کی، اور فطرت کے اندر بہت سے اوصاف اور ایٹریبیوٹس رکھیں۔ ان میں سے ایک اہم صفت جو انسانی فطرت کی ہے وہ ہے انکوزیٹیونیس، کیوریوسٹی، یا ہم کہیں جستجو، کہ انسان ہمیشہ سے جستجو میں رہا ہے۔ خلقت کائنات سے، خلقت انسان سے انسان کے اندر کیوریوسٹی رہی ہے، اور اس کی بہترین مثال جو قرآن نے دی ہے وہ حضرت آدم کا واقعہ خود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلقت دی، اور خلقت دے کر کے ایک باغ میں رکھا جہاں ساری سہولتیں تھیں، اور صرف یہ کہا کہ اس شجر کے نزدیک نہ جانا۔ لیکن یہ کیوریوسٹی تھی آدم کی اور ان کی زوجہ کی کہ یہ ہے کیا یہ شجر جس کے قریب جانے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے۔ اب ہم اس واقعے میں نہیں جا رہے ہیں، لیکن صرف مقصد یہ تھا کہنے کا کہ یہ انسانی خلقت کی ابتدا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر کیوریوسٹی رکھی ہے، جستجو رکھی ہے، جس کے بہت سے مثبت اثرات ہیں اور انسان کے فائدے میں ہے، حق میں ہے یہ جستجو۔ لیکن کیا ہمارا تعلیمی نظام انسان کی فطرت کی اس صفت کی پرورش کرتا ہے، اس کی تربیت کر رہا ہے، اسے پالش کر رہا ہے کہ ہمارے اندر یہ جستجو بڑھے، بچوں کے اندر بالخصوص، اور وہ اس کیوریوسٹی سے ان حقائق کو کشف کریں جو آج تک کسی نے نہیں کیے ہوں، وہ چاہے فزیکل پرنسپلز ہوں یا سوشیولوجیکل لاز ہوں، جس سے وہ اپنے ماحول، اپنے معاشرے کو بہترین سے بہترین کر سکیں۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ دو خصوصی مہمان ہیں جو پہلے بھی ہمارے ساتھ شرکت کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ میں سعدیہ عامر ہیں جو پرنسپل ہیں ایک بہت ہی معروف اسکول کی یہاں پر۔ السلام علیکم۔ اور ہمارے ساتھ ہیں مسز سائرہ شاکر جو پہلے بھی ہمارے ساتھ، آپ بھی یہاں آ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم بھی یہاں پر آپ سے ایک والدہ کے پرسپیکٹیو سے بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ موضوع ہمارا آج کا جو ہے بہت پریکٹیکل ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کی طرف چلوں گا مسز سعدیہ کہ آپ کیونکہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، ٹرینر بھی ہیں، تو یہ تو ایک فطرتی تقاضا ہے کہ انسان کے اندر سوالات اٹھتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے موجودہ تعلیمی نظام میں یہ چیز کمی نظر آتی ہے اس کی، کہ آج کے دور میں چلے پہلے کی بنسبت شاید زیادہ ہو، لیکن جس طرح سے دوسرے معاشرے ترقی کر گئے ہیں کہ جہاں کے بچوں کے اندر ہمیشہ کویسچننگ ہوتی ہے، ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے، اسکول سے آتا ہے، ہوم ورک کرتا ہے،
وہ نہ کوئی سوال کرتا ہے والدین سے کہ آج میں نے یہ سیکھا، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا، یا کوئی وہاں پر کوئی چیز دیکھ کر کے سوال کرے. تو یہ کیا اس کی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کیوریوسٹی اور جستجو ہے جو بچوں کے اندر کم نظر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے اس ٹاپک کو دوبارہ سے اپریشیٹ کروں گی کہ بہت ہی یونیک اور منفرد ٹاپک آپ نے لیا ڈسکشن کے لیے. یہ جو جستجو اور تحقیق اور ایکسپلور کرنا، یہ ایک ایسی سکل ہے جو کہ بچے کی پیدائش، بچے کے پیدا ہوتے ہی ہم آبزرو کرتے ہیں. بچہ سیکھتا اور سکھاتا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ کچھ بولنے اور سیکھنے کے مراحل میں چلنا سیکھتا ہے، اس مرحلے میں آتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بچہ جاننا چاہتا ہے، جو وہ سوال کرتا ہے، جو وہ پوچھتا ہے، جو وہ جاننا چاہتا ہے، اس میں پیرنٹس اتنے پیشنٹ نہیں ہوتے. میں اسکول سے پہلے اس کو وہاں سے ریلیٹ کروں گی. اور جب بچہ 3+ کا اسکول میں آتا ہے تو وہ ایک 80 to 90% بچہ سنبڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو دبایا گیا ہوتا ہے، اس کی صلاحیتوں کو، اس کو سوال پوچھنے پر ڈانٹا گیا ہوتا ہے، اس کی مسٹیکس پہ اس کو ڈانٹا گیا ہوتا ہے. تو وہ بچہ کلاس روم میں پھر ایک ایسی ہی کمیونٹی بنتی ہے کلاس روم میں، اور اس پروسیس کو یہ سلو کر دیتی ہے یہ چیز. تو پیرنٹس کے پاس یہ آگہی ہونا کہ بچوں کی اس ایج میں کویسچننگ، ان کا چیزوں کو ایکسپلور کرنا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کو سنپ کر دیا جاتا ہے، دبا دیا جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا پیرنٹس کویسچنس کے آنسرز نہیں جانتے ہیں جو بچہ پوچھ رہا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا بچہ سوال پوچھ رہا ہے. آپ نے پری اسکول کی بات کی ہے، تو پری اسکول کے بچے کے تو بہت بڑے سائنٹیفک سوال نہیں ہوتے ہیں، یہ تو نیچرل سوال ہے جو اس کے اندر سے نکل کر آتے ہیں. تو وہ والدین جو میچیورڈ ہیں، کیا وہ جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، یا کلچر ہمارا اس طرح سے بن گیا ہے کہ بچہ کیوں سوال کرتا ہے؟ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے، جو ہم کہتے ہیں بس اس پہ عمل کریں. سب سے پہلی بات کہ پیرنٹس میں آگاہی ہی نہیں ہے کہ ان سوالوں کی اور اس ڈسکوری کی بچے کی اس ایج میں کتنی امپورٹنس ہے. اور دوسری بات، جن کو اویئرنیس بھی ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، ان کے پاس وقت نہیں ہے. ہمارے کارپوریٹ سیکٹر نے فادر اور مدر دونوں کو جابز میں اتنا بزی کر دیا 9 to 5 کہ جب اس کے بعد وہ بچوں کو ٹائم دیتے ہیں تو وہ بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور انہوں نے بہت ایک سخت پیرامیٹر سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب جلدی کریں. ان پیرنٹس کی لینگویج میں نے دیکھا ہے ورڈ جلدی کریں. بچے کوئی بات خوشی سے انجوائے کر کے اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، دس از کالڈ ایکسپیرینشیل لرننگ، اور پیرنٹس کہتے ہیں اچھا آپ نے یہ کر لیا، اب آپ نے نیکسٹ کرنا، جلدی کریں. ٹھیک ہے، تو وہ یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہیں جو بچے کو سنپ کرتے ہیں. بچہ بتانا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے، پوچھنا چاہتا ہے، شیئر کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمارے پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا آگہی نہیں ہے، یا ٹائم نہیں ہے. اور کچھ پیرنٹس تو سوال دیتے ہیں، اس کا وہ جواب ایسا دیتے ہیں کہ بچہ مزید کویسچن ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، آپ کیا ہر وقت یہ کرتے رہتے ہو، آپ نے وہ کیا تھا جو میں نے آپ کو کام کہا تھا، یا میں نے آپ سے جس طرح سے ڈسکشن کی تھی، آپ نے کھیلتے ہوئے ایسے کر دیا تھا. اس کے بعد جب بچے اسکول میں آ گئے، اور وہ جو آپ کو میں نے بتایا کہ کلاس روم کی جو کمیونٹی بنتی ہے، اگر کلاس میں 30 یا 25 اسٹوڈنٹس ہیں، اور ان میں سے جو مور دین 50% بچے ہیں وہ ایسے سنبڈ ہیں، تو اگر وہاں پر ٹیچر کا رول شروع ہو جاتا ہے، اسکول کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ وہ ان بچوں کو، اور جو باقی بچے کچھ بہتر ہیں اس اسکل کے مطابق، ان کو کیسے ایک پیج پر لے کر آئیں. تو وہ ٹیچر نے کلاس میں ایک انوائرمنٹ دینا ہے. میں آپ کی طرح ہوں گا مس سائرہ کہ آپ نے اپنے بچوں میں کیا اس چیز کو دیکھا تھا کہ وہ جستجو کرتے ہیں، یعنی کیوریوسٹی تھیں، وہ سوال کرتے تھے اور آپ نے اس کو ایڈریس کیا، یا آپ نے بھی اس چیز کو نوٹ نہیں کیا اور جسٹ جو چل رہا ہے اسے چلنے دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے آس پاس تو میں نے یہ دیکھا کہ جب میں خود بچی تھی تو میں اپنے آس پاس یہ دیکھتی تھی کہ اس طرح سوال کرنے والے بچوں کو زیادہ تر ڈسکریج ہی کیا جاتا تھا. اور اس میں اس وقت میں اگر دیکھوں تو پیرنٹس اتنے بزی بھی نہیں تھے، لیکن یہ رواج ہی نہیں تھا کہ بچے سوال کریں. کوئی ایسا ماحول ہی نہیں بنا ہوا تھا کہ جس میں بچے سوال کرو. جو کوئی سوال کرنے والا بچہ کوئی ایک ہوتا تھا تو وہ سب میں سے انوکھا بچہ گنا جاتا تھا. یہ بڑا تیز ہے، یہ بڑا چلاک ہے، یہ بڑے سوال کرتا ہے. بچوں کو ماحول ہی ایسا دے دیا تھا کہ بس صرف تم سنو اور عمل کرو. بڑی خوش قسمتی رہی میری کہ میرے فادر جو ہیں وہ اس دور، جو میں یاد کروں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب بڑی لمبی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی اور گھروں میں لالٹین کے ساتھ روشنی کی جاتی تھی. ہمارے فادر اس ٹائم کو ہمارا بیسٹ ٹائم بنا دیتے تھے. وہ ہم بہن بھائیوں کو اس لالٹین کی روشنی میں اپنے کام سے واپس آتے تھے اور ہمیں کہتے تھے یہ ایک ٹاپک ہے، صبح بتا جاتے تھے، شام میں آپ سب سے اس کے اوپر اسپیچ سنوں گا. تو وہ ایک ٹاپک پہ ہم بہن بھائی اپنے اپنے طور پہ تیاری کر کے تو شام میں اس کے اوپر
ابو جی کے سامنے کھڑے ہو کے تو ہم بات کرتے تھے اور اس پہ پھر شاباش بھی ملتی تھی یا کریکشن بھی ہوتی تھی. تو یہ ایک ماحول دیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا, ہمیں پتہ چلا اس سے تو اپریسیشن ملتی ہے, ابو خوش ہوتے ہیں, امی بھی خوش ہوتی ہیں, تو یہ تو بڑا اچھا کام ہے. پھر ہم نے اس میں انٹرسٹ لیا اور وہ کام ہمارا باقاعدہ پورا میرا بچپن لڑکپن تک میں نے دیکھا کہ چلتا رہا. تو اس سے میں نے یہ سیکھا کہ پیرنٹس کا اپنا اس میں رول بہت اہم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو, اگر ان کے برین کو وہ شارپ کرنا چاہیں, اپنے بچوں کا سوچنے کا معیار بڑا کرنا چاہیں, تو پیرنٹس ان کو ایسی ایکٹیویٹیز میں مصروف رکھیں, ان کو ایسا موقع دیں. جی. اب اس میں بات آگے کہ پیرنٹس, وہی بات ہے کہ پیرنٹس خود ایجوکیٹ ہیں, ان کو خود سے پتہ ہے یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے. اگر تو پتہ ہے تو پھر خوش قسمتی, اگر پیرنٹس کو نہیں پتہ تو پھر بد قسمتی ہے. دوسرے بچے وہ ہوتے ہیں کہ پیرنٹس ہیں یا نہیں ہیں, وہ اللہ کی طرف سے اتنے زیادہ شارپ ہوتے ہیں کہ وہ سوال کیے بغیر نہیں رہتے. جی. پھر ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق جواب دینے والا اگر سامنے نہیں ہے تو واقعی ہی پھر آہستہ آہستہ ان کی ہیبٹ دب جاتی ہے. کیا سوالات, اگر ایک بچہ فطرتی طور پہ سوال تو اٹھتے ہیں اس کے اندر, ممکن ہے اس نے پہلے چند ایسے سوال کیے جس کے جواب اس کو نہیں ملے, اس کے بعد وہ دب گیا کہ مجھے تو کوئی جواب ہی نہیں ملتا ہے ایک نیچرلی. کیا یہ ایک انفیریٹی کمپلیکس نہیں ہے پیرنٹس کے اندر کہ ہمیں ایک بچہ سوال کر رہا ہے اور مجھے اس کا جواب نہیں پتہ ہے, تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں پتہ, میں کسی سے پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں, بچہ کیا سوچے گا میرے بارے میں. مجھے یاد ہے کہ انگلینڈ میں میرے پاس ایک صاحب جو ہیں وہ آئے, انہوں نے کہا میرا ایک بہت بڑا پرابلم ہے میرے بچے کے ساتھ کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت جلدی عنقریب بے دین ہو جائے گا. میں نے کہا بچے کی ایج کیا ہے؟ تو کہا کچھ 7-8 سال کا بچہ ہے. میں نے کہا کیا مسئلہ کیا, کیوں آپ کو لگتا ہے؟ کہتا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ وہاں حلال فوڈ یہ سارے ہوتے ہیں نا, کہ بھئی یہ آپ مثال یہ فلاں برگر نہیں کھا سکتے ہیں, دس از ناٹ حلال, یو کی ناٹ گو اوور دیر, یہ حلال نہیں ہے. ڈاگ آپ نہیں قریب جا سکتے ہیں, وہ نجس ہوتا ہے. تو اس نے مجھے آ کر کے پوچھا کہ یہ اتنے ریسٹرکشنز کیوں ہیں میرے اوپر نا؟ تو کہا بیکاز وی آر مسلم. تو اس نے پوچھا وائی ایم آئی مسلم؟ دا نیبر نیکسٹ ڈور ٹو می, وہ تو مسلم نہیں ہے, یہ کیا میں نے بائی چوائس تو نہیں لیا ہے کہ آئی ایم اے مسلم. تو وہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ بچہ مجھ سے کیسے سوال کر رہا ہے, جبکہ میں سمجھتا ہوں وہ سوال بہت جینیون سوال تھا, کہ بہت ہی جینیون اور سلجھا ہوا سوال تھا جو ہم سب کے اندر ہے, لیکن ہم کسی خوف کی وجہ سے ان سوال کو باہر نہیں نکالتے. صحیح. اگر ان سوال کو ایڈریس کر دیا جائے تو آئی تھنک دیر از نو ایشو. تو یہ ایک فیکٹر نظر آتا ہے کہ والدین کیونکہ جواب نہیں جانتے ہیں, وہ سوال کو ہی غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ سوال کرنا جو ہے یہ ایک غلط اپروچ ہے, کہ بچہ کچھ گمراہ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ سوال کرتا ہے. اور شاید سکولز کا بھی نہیں پتہ مجھے یہاں سکولنگ سسٹم کیا اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہے, پروموٹ کرتا ہے کہ بچہ سوال کرے. چند ایک سکولز ہیں جو اب اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ ٹیچر کا لیسن کا کرائیٹیریا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی کلاس میں کتنے کویسچنز ڈیولپ کر سکا کوئی ٹیچر ایک کلاس میں. تو یہ اس اسکول کا کریکولم, وہاں کا ویژن, اس کا جو اسٹریٹجیز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اس چیز پہ فوکس کیا جا رہا ہے. اس کے لیے اسکول سسٹم میں بچوں کو کانفیڈنس, موٹیویشن بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی وہ سوال کریں, بعض کا سوال اٹھتا ہوگا لیکن وہ کسی وجہ سے کرنا نہیں چاہتا. ایگزیکٹلی. اینڈ دین اپریسیشن بہت میٹر کرتی ہے. اسٹوڈنٹ از آسکنگ کویسچن, دیر شوڈ بی اے کلیپ ان دا کلاس روم کہ یس ویل ڈن, یو ہیو آسکڈ اے کویسچن. اور اس کے بعد کویسچنس کے لیول پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ صرف وٹ والے کویسچنس کریں گے تو آپ فردر کویسچننگ کو ڈیولپ نہیں کر سکتے. اف دیر وڈ بی ہائی آرڈر تھنکنگ کویسچن دیٹ از ہاؤ اینڈ وائی, تو آپ بچوں میں ایک بہت زیادہ کیوروسٹی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, ڈسکشن کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور کسی کنکلوژن پہ آ سکتے ہیں. بچے کوئی پروجیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں, کریٹیوٹی ان میں آ سکتی ہے. تو چند ایک ادارے ہیں جو اس پہ کلوزلی کام کر رہے ہیں, اور وہی بچے جو نظر آتا ہے ڈفرینٹ ہیں. لائک مائی ڈاٹر, اس نے او لیولس کیا, اے لیولس کیا, اور وہ مجھے میرے تینوں بچوں نے جو اب تک یونیورسٹیز میں جا چکے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ماما جب وہاں پر میٹرک اور ایف ایس سی کا بچہ جو ہوتا ہے اس کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے, لیکن ہم لوگ جب اس کے اوور اے لیولس کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارے تمام کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں ہم بچوں کے. بات وہی آ گئی پھر ایجوکیشن سسٹم کی. ہمیں اس کو ٹیچر سے شروع کرتے ہوئے پیرنٹس کی آگہی کے ساتھ بچوں کو ایک انوائرمنٹ دیتے ہوئے کلاس روم میں ایکسپیریمنٹس ہونے چاہیے, لیبز انٹریکٹیو ہونی چاہیے, ڈسکشنز ہونی چاہیے, ڈائلاگ سسٹم ہونا چاہیے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان. ہم یہ بھی کرائیٹیریا رکھیں کہ ٹیچر بچے کے کویسچن پہ رسپانس کیا دیتی ہے, اس کے ماتھے پہ بل تو نہیں آتا, ٹھیک ہے, اور وہ بچے کو اپریسیشن کی طرف لے کے جا رہی ہے, اس میں اور چیز ڈیولپ کر پا رہی ہے.
ہمیں سچویشنز دینی چاہیے اور فیملی سسٹم میں ایک میٹنگ کا سسٹم ہونا چاہیے کہ بچے پرابلمز جو وہ فیس کر رہے ہیں گھر میں اپنے سبلنگس کے ساتھ وہ ان کو لسٹ ڈاؤن کریں, میٹنگ میں پیرنٹس کے ساتھ وہ اس کو ڈسکس کریں اور ان کے کنکلوژنس کی طرف جائیں اور ان کے ہاؤ اینڈ ون کو ایکسپلور کیا جائے اس میٹنگ کے دوران. تو یہ وہ ایک فرسٹ اسٹیپ ہے جو ہم گھروں میں بھی اس کو پراپرلی سکھا سکتے ہیں اور ہم اسکول میں بھی ان چیزوں کو اس طرح سے پروموٹ کر سکتے ہیں. کیا تربیت, بچوں کی تربیت میں کیا ہمارے پیرنٹس اس فیکٹر کو اہمیت دیتے ہیں کہ میرا بچہ سوال نہیں کرتا ہے؟ کیا میں پریشان ہوتے ہیں پیرنٹس اس بات پہ کہ میرا بچہ سوال کیوں نہیں کرتا؟ جبکہ میں سوال کرتا ہوں وہ جواب دیتا تو میں بڑا خوش ہو جاتا ہوں کہ میرے بچے نے جواب دیا. لیکن اس بات پہ نہ میں سوچتا ہوں کہ میرا بچہ سوال کیوں نہیں کر رہا ہے. نا یہ بس آتا ہے کوائٹلی اپنا لگا ہوتا ہے, ہوم ورک کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن یہ کویشچن نہیں کرتا ہے. کیا اس پیرامیٹر کو ہم دیکھتے ہیں تربیت میں بینگ اے پیرنٹ کہ یہ بچے کا ایک پرابلم لگ رہا ہے مجھے کہ سوال نہیں کرتا؟ یہ بالکل دیکھنا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. ہیلدی مائنڈ جو ہے اس میں سے ضرور کویسچنز نکلتے ہیں. ایک نارمل ذہن کا جو بچہ ہے, فطرت نے, قدرت نے اس کو یہ چیز ڈال کر اس میں بھیجی ہے کہ وہ سوال کرتا ہے, وہ اس کو تجسس پیدا ہوتا ہے, وہ چیزیں نئی نئی دیکھتا ہے اور اس کے اوپر اس کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں. اگر بچہ ایسا نہیں کر رہا تو پھر اس کے پیچھے دو ریزنز ہو سکتی ہیں. ایک تو خدا نخواستہ اس کے کوئی ذہنی کمزوری سائیکولوجیکل پرابلم, اور دوسری طرف یہ ہو سکتا ہے گھر کے ماحول میں کوئی ایسا کچھ تنگی ہے کہ جو بچہ اگر سوچتا بھی ہے تو وہ کہہ نہیں پاتا, یا اس کی وہی بات اگر اس نے کبھی کہا تو اس کو ڈسکریج کیا گیا, دوبارہ وہ حوصلہ نہیں کر رہا. یہ دو چیزیں جن کے اوپر پیرنٹس کو بہت ضروری ہے دیکھنا. بچے کو اسکول میں ہم 3 سال 4 سال 5 سال کے بعد بھیجتے ہیں, لیکن یہ ہمیں آج پتہ ہے کہ زندگی کے 5 سال کا سیکھا ہوا پوری زندگی کے سیکھے ہوئے سے زیادہ امپورٹنٹ. 5-6 سال ہے یہی ہے تو وہ گھر پہ ہے نا, تو یہ اس پہ سارا کچھ ہم اسکول پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ پیرنٹس کیوں سمجھتے ہیں کہ بچہ اسکول میں جا کے اسکالر بنے گا اور سب کچھ کرے گا, دین بھی وہ اسکول سے سیکھے گا, اخلاقیات بھی اور سائنس بھی. ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم صرف چند ہزار روپے مہینہ دے کے تو اپنی اس پہ فارغ ہو رہے ہیں کہ ہمارا بچہ وہاں سے تربیت لے کر آئے گا. ایجوکیشن سسٹم پہلے ہی ہمارا بہت گڑبڑ میں ہے. چلیں جو بھی ہے وہ ایجوکیشن مل رہی ہے اس کو ہم اسکول کے علاوہ رکھیں, لیکن تعلیم کے ساتھ تربیت بہرحال گھر سے ہی ہوتی ہے. اسکول کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ تعلیم کے ساتھ آپ کی تربیت بھی کرے گا. آپ کو اپنے بچے کی تربیت گھر پر ہی کرنی ہے. اس کے لیے پیرنٹس کو ہی چاہیے کہ وہ اپنی سوچ کے زاویے بڑے کریں, اپنے بچوں کو سوچنے, سوال کرنے کی صلاحیت ان میں پیدا کریں. بچہ سوال نہیں کرتا تو خود بیٹھیں اس کے ساتھ, سوال پیدا کریں اور سوال پیدا کریں, اس کو فورس کریں کہ وہ سوال اٹھائیں وہاں سے کہیں نہ کہیں. جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ انیشیلی 5 سال 6 سال جو بچے کے ہوتے ہیں یہ بہت کروشل ہوتے ہیں, جس میں اس کی جو بیسک سکلز جو اس کی فطرت میں ہوتی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, وہ نرچر ہو جاتی ہے, وہ گروم ہو جاتی ہے وہاں پر. تو اس طرح کا بچہ جس کے اندر یہ آپ نے ڈیولپ کر دیا ہے کہ وہ اس میں تجسس ہے, کیوریوسٹی ہے, جب یہ اسکول میں جائے گا تو نیچرلی وہ وہاں بھی ریفلیکٹ کرے گی, وہ وہاں سوال کرے گا. تو کیا بینگ این ایجوکیشنسٹ کیا یہ ایکو سسٹم میں نہیں آ جائے گا کہ پھر اسکول بھی مجبور ہو جائے گی کہ ہمیں ایسے ٹیچرس چاہیے, ایسے چاہیے ایجوکیشنسٹ جو بچوں کے سوالات کو جواب دے سکے. یعنی اگر پیرنٹس یہ انیشیٹو ابتدا سے لیں تو ہم ایک چینج فورس کر سکتے ہیں اسکولنگ سسٹم میں, کہ ہمارا سسٹم تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ چلتا ہے نا, جیسی ڈیمانڈ ہوگی ویسی سپلائی کریں گے. اگر سارے بچے سوالات کرنا شروع کر دیں کلاس میں جا کے تو نیچرلی پھر ٹیچرس کو, ایجوکیشن سسٹم کو بھی کیا کوپ اپ نہیں کرنا پڑے گا اس کے اوپر. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پیرنٹس کی پیرنٹنگ کو فوکس کریں, پیرنٹس اپنی تربیت کو بھی فوکس کریں. ریسرچ کہتی ہے کہ اگر آپ کو 5 سے 6 سال کے بچے میں کوئی بیہیویئرل ایشو آ رہا ہے نا, تو وہاں پر بچے کی کاؤنسلنگ کی نہیں, پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اور یہی وہ سٹیج ہے جہاں پر ہمیں پیرنٹس کو ٹریننگ دینے کی اور تربیت دینے کی ضرورت ہے. بٹ انفارچونیٹلی پیرنٹس کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ کاؤنسلنگ سیشنز لیں اور آپ ٹریننگ لیں ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ. اگر کوئی ایکسٹرا آرڈنری بچہ, ایک ایوریج ہے کہ 4 بچوں میں ایک بچہ فتین ہوگا, ایک ذہین ہوگا, ٹھیک ہے, اور ایک تھوڑا سا کم ذہن بھی ہو سکتا ہے, اسٹرگلنگ اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. پیرنٹس کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے ان تمام بچوں کو, ایک دوسرے کے ایک گروپ بنا کے کیسے ان کو آپس میں سکھانا ہے, ایک دوسرے سے وہ کیسے سیکھیں, ہاؤ ٹو لرن, ہاؤ ٹو تھنک, ہاؤ ٹو آسک کویسچن. پیرنٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے, جو میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ ہمارے پیرنٹس شادی سے پہلے بھی اپنی, جیسے ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں ان ٹریننگ سیشنز کو پروموٹ کیا جائے. اور بچے کے اس دنیا میں آنے سے پہلے, جیسے اب جویش مدرس کو دیکھیں, ان کی کس طرح سے ٹریننگ ہوتی ہے, وہ میتھمیٹیکل کویسچنس کرتی ہیں, وہ گیمز کھیلتی ہیں, وہ بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے ان چیزوں کو فوکس کیا جاتا ہے. تو کیوں نہیں ان کے بچے کرٹیکل تھنکرز ہیں, کیوں ہے وہ انالیٹیکل, ان کا انالیسس بہت اچھا ہے.
ہماری ماں پر یہاں پر وہ ذمہ داریاں ہی بہت زیادہ ہیں گھریلو اور دوسری جو ان کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے. یہ تمام اس سسٹم کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. فیملی سسٹم سب سے پہلے بہتر ہونا چاہیے. فیملی سسٹم میں پیرنٹس ہسبینڈ وائفس کے اوپر وہ برڈن کم کر کے بچوں کی تربیت کو فوکس کر سکیں, اور پھر اس کے بعد آگہی لیں, ٹریننگ لیں, اس چیز کو فوکس کریں. صرف اچھا کھلانا اور اچھا پہنا دینا از ناٹ اے پیرنٹنگ. جب تک ہم بچوں کی نہیں, وہ دانے تو مرغی بھی کھلا دیتی ہے, جانور بھی کھلا دیتے ہیں. کون سا بڑا کام ہے. پیرنٹس کا ایک چیز میں ضرور یہاں پر بات کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وسائل میں اضافہ فرما دیا ہمارے سب لوگوں کے, کہ پہلے جس طرح ہم نے بچپن میں ایک آدھ ٹوائے, عید کے عیدی کپڑے بننے, اب وہ چیز نہیں ہے. جتنا زیادہ ہمارے پاس وسائل ہیں بچوں کو اتنے ہم نے پیمپر کرنا شروع کر دیا. اب ہمیں بچہ انسان کا بچہ نہیں, وہ ہمیں چھوئی موئی کا پھول لگتا ہے. یعنی کہ وہ اس کو اتنی زیادہ سہولتیں دے دی گئی, اتنا اس کو ناز و نام میں اس کو رکھا جاتا ہے, اس کو پرابلم آنے ہی نہیں دی جاتی. جبکہ میرا یہ ماننا ہے کہ پرابلم نہیں آ رہی, پرابلم پیدا کرو, پرابلم پیدا کر کے اس کے لیول پر اس کو چھوڑ دو, بیٹا اس کو سالو کریں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے, کسی بھی چیز کو نکھارنے کے لیے اس کو سختی سے گزارنا پڑتا ہے. اور اس کو جب ہم بچے کو چیلنج دیں گے نا, چھوٹی چھوٹی پرابلمس ہم گھر میں پیدا, اس کو چیلنج دیا جا سکتا ہے, بیٹا اچھا یہ ہو گیا, اب بتائیں اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے. اس پہ چیک رکھیں, اس کی ہیلپ کریں, لیکن سوچنے اس کو دیں. یہ ایکسپیرینس میں نے اپنے گھر میں کیا. 4 سال کی بچی, اب وہ 5 کی ہو چکی ہے. میں چھوٹے چھوٹے چیلنجز اس کو دیا کرتی تھی کہ اچھا اب یہ چیز گر گئی ہے, وہ آپ سے مطلب ڈرانے کے بجائے اچھا گر گیا, وہ آپ کیا کر سکتے ہیں. تو اب وہ تھوڑی دیر سوچ رہی ہے کیا کریں. اب اس کو میں نے پہلے سوچنے کا موقع دیا, وہ خود ہی اس چیز تک پہنچ گئی. ہم ایک کپڑا لائیں گے, اس سے صاف کریں گے, اب یہ کارپیٹ ہے, خالی کپڑا نہیں چلے گا, بیٹے اور کیا کر سکتے ہیں. اس نے کہا اس کو نا ویٹ کر کے لاتے ہیں, ڈرائی نہیں کام کرے گا. تھوڑی اس کی ہیلپ کر دی, اس نے بہت اچھا میرے ساتھ کام کیا. پھر اور بھی بہت سی ایسی چیزیں جو کہ میں خود پیدا کرتی تھی کہ یہ ایک پرابلم ہے, بیٹا اس کو سالو کریں, سچویشن. اور اب وہ اس کو ایک سچویشن دی جاتی ہے, اس کو سالو کرتی ہے. اب اس کی اتنی اچھی عادت بن چکی ہے کہ اگر کوئی جنرل پرابلم آتی ہے تو وہ بغیر کسی کی ہیلپ کے خود ہی سوچتی ہے, نہیں پہلے اس کو مجھے کرنے دیں. ہم یہاں پر اگر ایک سوال اس طرح سے اٹھائیں کہ اگر بچوں میں یہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ کویشچننگ کریں, جیسا کہ آپ نے بھی کہا تھا کہ وہ سنپڈ ہو جاتے ہیں, دب جاتے ہیں, تو اس کا ان کی پرسنالٹی پہ مستقبل میں کیا اثر پڑتا ہے؟ بچوں میں کانفیڈنس ختم, بچے مسٹیکس کوئی بھی سٹیپ لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہ ان سے مسٹیک نہ ہو جائے, کیونکہ ہم ان کو مسٹیکس کا مارجن نہیں دیتے. اور بچوں کی کمیونیکیشن سکلز افیکٹو ہوتی ہیں, کہ ان کی تھنکنگ سکلز افیکٹ کرتی ہیں اس چیز سے. اور بچے ٹیم ورک نہیں کر سکتے. اگر ہم دیکھیں ان بچوں کا جو کانفیڈنس جب شیڈ ہوا ہوتا ہے یہ بھی گروپ میں, اگر وہ گروپ میں کام کر رہے ہیں تو دے آر اسٹرگلنگ اسٹوڈنٹس, دے اسٹرگل اے لاٹ ٹو اچیو, ٹو کوپ اپ ود دا چیلنجز, اور اوور کم کرنے کے لیے اس میں ان کو بہت زیادہ اسٹرگل اور ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ہم فطرت کے اگینسٹ کیوں جائیں, یہ ایک فطرتی چیز ہے, اور فطری طور پر ہی اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. اس کے بڑے ہارمفل ایفیکٹس ہیں پرسنالٹی پہ. وہی بچے فیوچر میں آگے جا کے اپنی پریکٹیکل لائف میں ڈمپ سمم بکمن ہوتے ہیں, جو نہ سنتے ہیں, نہ سیکھتے ہیں, اور نہ بولتے ہیں, اور سفر کرتے ہیں اپنی لائفس میں, اور میزریبل کنڈیشن ہوتی ہے ان کی. تو ہم بچوں کو یہ بھی کہنا سکھائیں کہ آئی ڈونٹ نو اینڈ آئی وانٹ ٹو لرن اٹ. بچے کو ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی, وہ بار بار پوچھے, اس کے اندر یہ کریج, یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ کانسیپٹ کو بار بار سمجھنے کی کوشش کرے. ناٹ اونلی بائی ون مین, دیر آر ڈفرینٹ مینس ٹو لرن. ٹیکنالوجی ہے, گروپ ورک ہے, ایکسپلوریشن ہے, انکوائری بیسڈ ورک ہے, ریسرچ آرٹیکلز ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں ہمارے فادر نے, ہم ماشاء اللہ 6 بہن بھائی ہیں, اور سب کے لیے علیحدہ علیحدہ رسالے تھے. کسی کا تعلیم و تربیت, کسی کا نونہال, کسی کی کوئی اخبار, اور ہم سب پڑھنے کے لیے لڑتے تھے. ریڈنگ کا شوق تھا ایسا ہم میں. تو یہ چیزیں ہمارے اندر تجسس پیدا کرتی ہیں. اسٹوری کو ہمارے فادر ہمارے ساتھ ایکٹیویٹی کرتے تھے کہ ہمیں اسٹوری ہاف سنا کے کہتے تھے کہ اب آپ اس کو اینڈ کیسے کریں گے. ڈفرینٹ آپشنس, کریٹیوٹی ڈیولپ ہوتی ہے اس میں, آپ کی پروڈکٹیو اسکلس ڈیولپ ہوتے ہیں, آپ فورسی کرنا سیکھتے ہیں فیوچر کو. اس چیز نے ہمیں بہت فائدہ دیا اس میں. اور اگر ہم قرآن کا تعلق اس میں دیکھیں تو وہ اگر ہم ایک ایک آیت پر ہم نے ترجمہ کرنا سیکھا تو ہماری کلاس کا ہر اسٹوڈنٹ ہر آیت کا ڈفرینٹ میننگ بتاتا تھا, اس سے شرح صدر حاصل ہوتا ہے, اور آپ ان چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں اپنی پریکٹیکل لائف سے. یہ اس قدر امپورٹنٹ ایک کریٹیو اسکل ہے کہ اس کی غیر موجودگی ہمارا ایک بیمار معاشرہ تشکیل دیتے ہیں. وہ معاشرہ جو کسی بھی تکلیف, اس پر کوئی بھی تکلیف آ جائے, کوئی بھی زیادتی ہو رہی ہو, وہ نہیں بولتے,
وہ گزارا کرنے والی سچویشن میں آ جاتے ہیں, یعنی کمپرومائز کرتے ہیں, کمپرومائز کرتے ہیں, جو آج ہم کرتے ہیں آج کل. لوڈ نہیں ہے تو جنریٹر لگا دیں, جنریٹر نہیں ہے تو یو پی ایس لگا دیں, ورنہ پھر ایسے ہی سو جائیں. بالکل آواز نہیں اٹھا سکتے. بالکل جی بہترین. تو یہاں ایک جو اگر بچے میں کیوریوسٹی نہ ہو تو کیا یہ جو ٹوائز جو ہم استعمال کرتے ہیں چھوٹے بچوں میں, کیا یہ ایک ٹول نہیں ہے جس کے ذریعے بچوں کے اندر کیوریوسٹی ڈیولپ کی جا سکتی ہے؟ مثال ایک بچہ, ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ اگر کسی چیز کو ایکسپلور کر کے اسے توڑ دیتا ہے تو والدین گھبرا جاتے ہیں, جبکہ وہ تو کیوریوسٹی میں یہ کام کر رہا ہے کہ اسے کھول کے دیکھ رہا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. تو کیا یہ ٹوائز اس طرح کے بچوں کو نہیں دینے چاہیے جس سے ان کے اندر جستجو پیدا ہو, تجسس پیدا ہو, یا ہم اس چیز کو اگنور کر دیں بالکل؟ نہیں, کھلونا جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہی بچے کے لیے, اور اس کو اگر ہم اس پرپس اس نیت سے خریدیں کہ یہ ہم نے اس سے بچے کی لرننگ کرنی ہے, تو اس سے تو اچھا کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی. فار ایگزامپل کیونکہ میں اس ایکسپیریمنٹس کرتی رہتی ہوں تو میں اس پہ جو ہے نا وہ اس کانفیڈنس سے بات کر سکتی ہوں کہ اس کا بچوں کی شخصیت پہ کتنا اچھا اثر پڑتا ہے. بچی ہے تو اس کو اگر کوئی اس کا فیوریٹ کچھ بھی, کوئی ایک بیئر ہے یا کوئی اس کی ڈال ہے, تو اب اس نے پورا ایک سین کریٹ کیا اس بچی نے خود سے, کیونکہ جو اس کے ساتھ ہوا کہ اب میری ڈال کو فیور ہے, اب اس کو کف ہو رہی ہے, اب اس کے دیکھیں گے نوز بھی اس کی رن ہو رہی ہے. اچھا بیٹا کیا کرنا چاہیے, پھر اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اس بچی نے اتنا اچھا وہ پورا سین کریٹ کیا کہ اب اس کو ڈاکٹر پہ لے کے جائیں گے, وہاں پہ کہ نرس ہے, اس کو میڈیسن دے گی, اور انجیکشن پہ نہیں اس کو انجیکشن نہیں, اس کو میں دیکھ رہی ہوں, نہیں انجیکشن نہیں لگانا, انجیکشن ہارمفل ہوتا ہے, اتنی طبیعت خراب نہیں ہے کہ اب اس کو انجیکشن دیں, ابھی آپ صرف اس کو سیرپ دے دیں, ابھی اس کی ایج کم ہے, آپ اس کو ٹیبلٹ نہیں دیں. اور میں سب کچھ دیکھ رہی ہوں. بچی نے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھا کہ ٹوائے کے ساتھ ہی کہ کس طرح اگر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کو کیسے میڈیکیشن دینی ہے. اور انجیکشن کا کیونکہ ہم نے بتایا کہ ہم اپنے بچوں کو انجیکشن نہیں لگواتے, کہ بیٹا جب تک کوئی خدا نخواستہ بہت سویر پرابلم نہ آ جائے انجیکشن تک نہیں جانا, اور وہ سب کچھ سیکھ چکی ہے اور وہ ٹوائے کے ساتھ یہ کر رہی ہے. اسی طرح بوائز, جیسے آپ نے کہا گاڑی واڑی ہے, کوئی ٹوائے ہے, اس کو کھول لیتے ہیں. اب اس کو کھول لیا تو اٹس اوکے, اب اس کو یہ کہنا چاہیے بیٹا اس کو آپ ذرا بائنڈ بھی کریں, اس کو جوڑ کے بھی دیکھیں, اسیمبل کریں. اب وہ جتنا بھی اسیمبل کر لے, میرا خیال اس کو اپریشیٹ کریں. اس نے اگر 20% بھی کر لیا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے بچہ بہت کچھ سیکھے گا, اور آئندہ کے لیے اس کے لیے کویسچن ہوگا اگر میں پورا نہیں کر سکا تو میں اس کے اوپر سوچوں اور میں پھر کوشش کروں. تو ٹوائز ایسے ہی لے کے بچوں کو دینے, جب بلڈنگ بلاکس ہیں وہ ان کو لے کر دیں, ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہترین ہے کہ ایک ہی طرح کے وہ بلاکس ہوتے ہیں, ان سے آپ 20 چیزیں بنا سکتے ہو. تو یہ چیزیں بچوں کی مینٹل ہیلتھ کی گروتھ کے لیے بہترین ہے. کہ نہیں, یہ جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, اگر جیسا کہ آپ نے بھی قرآن کا بھی ریفرنس دیا, تو قرآن کی تعلیمات تو کرسٹل کلیئر ہے اس کے اوپر. جب قرآن آپ سے کئی جگہ سوال کرتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے, ولا تحسبوا, کیا تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے, کیا تم یہ کیا سمجھتے ہو, تو یہ تو قرآن آپ کو کویشچن کروا رہا ہے نا یہاں پہ کہ یہ سوچو اس کے اوپر, اس سوال کو اٹھاؤ. سیرو فی الارض, زمین میں نکل کر کے ایکسپلور کرو. یہ ساری کیوریوسٹی ہے جو قرآن آپ کے اندر ڈیولپ کر رہا ہے کہ دیکھو پہلے کی قوموں کے ساتھ کیا ہوا. تو اگر ہم اس کے برعکس چلے جاتے ہیں, اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں بالکل کہ بچہ جیسا ہے بس ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ کیوریوسٹی ڈیولپ نہیں ہو رہی, اس کو ہم ایسا کنسرن نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ہو گئی تو بڑی اچھی بات ہے, میرا بیٹا تو بڑے سوالات کرتا ہے, میری بیٹی تو بڑے سوالات کرتی ہیں, بڑی اس کے اندر جستجو ہوتی ہے. اگر ایک بچہ نہیں کرتا ہے تو ڈزنٹ میٹر, یہ بڑا سیدھا ہے, یہ بڑا شریف بچہ ہے, یہ بدماش بچہ ہے, یہ سوالات کرتا ہے, یہ کیوریوس ہے. تو یہ تو ہم بالکل فطرت کے بھی مخالف جاتے ہیں, دین کے بھی خلاف جاتے ہیں. تو کیا اس کا ایک روٹ کاز یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے تربیتی نظام کو کلچرلی اڈاپٹ کیا ہے جو چلا آ رہا ہے, نہ کہ ہم نے دین سے لیا ہے کہ دین ہمیں کیا ایک فطرت کے مطابق جو تربیتی سسٹم دے رہا ہے, ہم نے, ہمارے والدین نے اس کو اگنور کر دیا ہے, پہلے والدین اس کے بعد معلم. دیکھیں اب ساری باتوں کی کسی بھی, میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی آپ کسی بھی شعبے سے بات کریں گے نا تو آخری بات یہی ہوتی ہے کہ اگر قرآن کو ہم نے سمجھ لیا تو ہمیں کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا. قرآن ہماری زندگی کے ہر موضوع کو جو ہے وہ رہنمائی دیتا ہے. اب ایک تجسس کی بات کر رہے ہیں, اللہ کے جو انبیاء ہیں وہ کتنے معزز, کتنے سمجھدار, کتنے میچور ذہن ہوں گے. تو اللہ کا اتنا معتبر نبی اللہ سے سوال کر رہا ہے کہ یا اللہ آپ زندہ کیسے کر دیتے ہیں مرے ہوئے کو, تو اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے. بالکل, انہوں نے فرمایا نہیں مجھے یقین پورا ہے لیکن مجھے تجسس ہے,
تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ان پرندوں کے تم, اور اللہ نے بھی اس کو ایڈریس کیا نا, اللہ چاہتا تو ڈانٹ دیتا کہ کیا جب میں تمہارا رب ہوں تم جانتے ہو مجھے, تو کیا ضرورت ہے یہ پورا پریکٹیکل کروایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے ہدایت ہے کہ تم بھی بالکل تجسس آئے گا اور ہونا چاہیے, اور اس کو تم نے اس طریقے سے پورا پریکٹیکل کر کے سیٹسفائی کرنا ہے, اور اسی طرح عظیم شخصیات بنتی ہیں. تو سوال پیدا کرنا بھی پیرنٹس کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے. اگر بچے پہ اپنا اس کا ذہن نہیں ہے, اسکول کی بھی ذمہ داری ہے. دونوں اس کو ایکولی لے کر چلیں گے تو ہمارے بچوں کا جو انٹیلیجنس لیول ہے وہ ہاں, یعنی کوشچن میرا یہ تھا کہ ہم نے اسے آپشنل سمجھا ہے. اگر ہو بچے میں تو بڑی اچھی بات ہے, نہیں ہو تو اٹ ڈزنٹ میٹر. لیکن دین آپ کو, قرآن آپ کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے آپ کے اندر. وہ آپ کو انسٹیگیٹ کر رہا ہے, وہ آپ کو پرووک کر رہا ہے کہ کیوں تمہارے اندر نہیں ہے. جیسے آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ ابراہیم نے سوال کیا اور اللہ نے اس کو ڈانٹا نہیں حضرت ابراہیم کو, ان کو بلکہ اپریشیٹ کیا اور بتایا کہ دیکھو کس طرح سے ہوتا ہے. تو یہ تو ایک کلیئرلی ایک ڈیوائن پرنسپل ہے, ڈیوائن میتھڈولوجی ہے جس کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے یہاں پر, جو خاص کر کے کیونکہ مسلمانی معاشرہ ہے ہمارا, تو ہمارے والدین کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ پرابلم صرف ایک ڈیولپمنٹ پرابلم نہیں ہے بچے کا, بلکہ ہم دین کی ہدایت کے خلاف جا رہے ہیں یہاں پر, جس کا اثر معاشرے کے اوپر ہوگا. کیوریوسٹی سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت ایک معاشرے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک معاشرے کی بقا اجتہاد میں ہے, یعنی ریسرچ میں ہے. اسی سے معاشرہ پروگریس کرتا ہے. ریسرچ ہوتا ہے اسی سے جب آپ کسی چیز پہ سوال اٹھیں کہ یہ ایسے کیوں ہے, اس کے کاز کیا ہے, اس کا سلوشن کیا ہے. کویشچنز اٹھنے سے ہی انسان اجتہاد کر رہا ہے, ورنہ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ ہے کہ جو ہو رہا ہے بس اس کو چلنے دے. اور ان کے نزدیک, علامہ اقبال کے نزدیک, ایک معاشرہ سٹیگننٹ ہو جاتا ہے, اور معاشرے کی موت ہے اگر اس میں اجتہاد نہ ہو, پروگریشن نہیں آئے گا اس معاشرے کے اندر. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن معاشرے, ویسٹرن سوسائٹی جو ٹیکنالوجی میں اتنا آگے نکل گئے ہیں, وہ اسی وجہ سے نکلے کہ انہوں نے کنٹینیوس ریسرچ رکھا ہے. ایک بڑا بجٹ ان کا نیشنل جو ہے وہ ریسرچ اداروں کے پاس جاتا ہے. میڈیکل دنیا نے اتنی ترقی کی ہے بیکاز آف ریسرچ. تو کیا ہمارے معاشرے میں جو اجتہاد کا فقدان ہے اس وقت, کہ ہم صرف فالو کرتے ہیں, سوری ٹو سے, ہم سسٹمز کو فالو کرتے ہیں, اپنا کچھ ریسرچ نہیں کرتے ہیں, اپنی کوئی تحقیق نہیں ہوتی ہے, تو کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا تربیتی سسٹم جو ہے بچپن سے, پیدائش سے اس طرح کا ہے کہ وہ ریسرچرز کی تربیت ہی نہیں کرتا ہے کہ وہ بچے آگے جا کر کے ریسرچرز بنیں, اجتہاد کریں, ریسرچ کریں اور اپنے ملک کے لیے کوئی چیز, اپنا استقلال پیدا کر کے اپنے لیے کوئی چیز ڈیولپ کریں, اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنے لیے. بس جی, اس بہت بڑی حقیقت ہے لیکن بہت کڑوی حقیقت ہے, اور بات کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ جو تو کسی مقام پر پہنچ گئے ہیں نا, وہ چاہتے نہیں کہ کوئی اور وہاں تک آئے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اگر کوئی چیز انوینٹ کرتے ہیں, آئے دن ہم خبروں میں دیکھتے رہتے ہیں, تو کچھ دن کے بعد پتہ چلتا ہے اس کو تو مارکیٹ ہونا چاہیے, وہ غائب کیوں ہو جاتی ہے. وہ اس لیے غائب ہو جاتی ہے کہ اس کو پروموٹ نہیں کیا جاتا. پروموٹ کون نہیں کرنے دے رہا؟ جو اس فیلڈ کا الیکٹرک کی کوئی چیز ہے, جو اس چیز کا پائنر ہے, جو اس چیز کا اس وقت بادشاہ بنا ہوا ہے, وہ کسی اور کو اپنے مقابلے پہ آنے نہیں دیتا. یہ ایک معاشرے کی بڑی بگڑی ہوئی شکل ہے. اسی طرح آپ دین کی بات کرتے ہیں, دین میں بہت افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ وہی بات جیسے پہلے بھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی دین کے متعلق, قرآن کے متعلق بات کرتا ہے تو یہاں پر وہ علماء موجود ہیں جو ڈسکریج کرتے ہیں کہ زیادہ ریسرچ میں نہیں جانا. اگر کوئی ڈفرینٹ وے سے لے رہا ہے قرآن کی آیت کو, اس کے ترجمے کو, ایسا کویشچن اٹھاتا ہے, تو یہ ایک جتھے کا جتھا ہے جو ایسا اس کے گلے پڑتا ہے کہ وہ بھی بندہ چپ کا چپ رہ جاتا ہے, اور دوسرے بندے کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ اس ٹاپک پہ بات کریں. حالانکہ قرآن کسی ایک فرد کے لیے تھوڑی اترا ہے, قرآن علماء کے لیے تھوڑی اترا ہے. قرآن میرا ذاتی ہے, آپ کا ذاتی ہے, ہر فرد کے لیے. اور میرا یہ ماننا ہے اور میری آبزرویشن ہے کہ قرآن ہر فرد کے اوپر اس کے ظرف کے مطابق کھلتا ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ اللہ پاک نے ہمارا جب حساب لینا ہے نا, تو ہمارے ظرف کے مطابق لینا ہے. لہٰذا ہم میں سے ہر کسی کے پاس اختیار ہے کہ ہم اپنے طور پہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں, پھر جو اس میں سے اخذ کریں گے وہ ہمارا ہے, اور اب تعالیٰ نے اسی میں سے ہم سے سوال کرنا ہے. تو یہ جو پابندی ہے نا سوال کرنے پر, تو اس کا ایک بہت بہت بڑا جو نقصان ہمارے پوری سوسائٹی کو اٹھانا پڑا ہے, اس کی ایک مین وجہ جس پہ مجھے بہت تکلیف ہے کہ یہ گروپ بن گئے ہوئے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے. جو کوئی نیا بندہ اٹھنا چاہتا ہے, ایک نیا پوائنٹ لے کر آتا ہے, نئی بات کرنا چاہتا ہے, اس کے نظریات کو ہم رد کر دیتے ہیں, دبا دیا جاتا ہے, اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ وہ بھی دب جائے اور دوسرا کوئی بھی کوشش نہ کرے. بالکل اسی طرح سے ہے. مجھے یاد ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس یہیں پہ یونیورسٹی کے, بہت ہی معروف بڑی یونیورسٹی کے,
اتفاقاً کہیں ان سے ملاقات ہوئی تو وہ سارے الہاد کی طرف جا رہے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم ملحد ہو جائیں کیونکہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں. ہمارے اندر سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ نہیں، ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں وہ غلط راستہ ہے. تو میں نے کہا پھر کیوں آپ اس طرح سے ہیں؟ کہا ہمارے اندر جو سوال اٹھتے ہیں اللہ سے متعلق، کائنات سے متعلق، اس پر کوئی ہمیں جواب نہیں دیتا. ہم ہر فرقے کے علماء کے پاس گئے، نہ کہ صرف اپنے فرقے کے. ہمیں اکثر دھتکارا جاتا ہے کہ تم کافر ہو گئے ہو، یہ سوال کیسے کرتے ہو، یہ تو کوئی تمہیں گمراہ کر رہا ہے، کسی نے ڈالا ہے آپ کے اندر یہ سوال. ڈالا ہو یا کچھ بھی، سوال تو بہرحال سوال ہے جو اندر سے اٹھ رہا ہے. تو ایک وجہ جو ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے دین سے دوری کی ہے کہ وہ سوالات کے جواب ہماری نسلوں کو نہیں مل رہے ہیں دین سے متعلق، جو ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو ملے. اور وہ اس لیے نہیں مل رہے ہیں کہ جو طبقہ دینا چاہتا ہے، دینا ہے جس نے، وہ خود اس کے پاس اس کے جواب نہیں ہے. کیونکہ ایک وہ سسٹم سے گزرے ہیں، انہوں نے بھی پہلے سے جو بلائنڈلی لیا اسی کو چلا رہے ہیں، اور اب ان کے پاس کچھ ہے نہیں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ اس وقت بنا ہوا ہے کہ کیوروسٹی اٹھ رہی ہے، اس کو کوئی آنسر نہیں کرتا، کہیں دب جاتی ہے، کہیں وہ منحرف ہو جاتا ہے. اب ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو میں 5 سال کی بچی کی ہی دیتی ہوں کہ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. اب یہ کامن کویسچن ہے ہر کسی کو، لیکن اب دیکھیں کہ یہاں پر پھر وہی کہ جس کی جیسی تربیت ہے اس نے اسی طرح سے جواب دینا ہے. تو میں نے اس کو یہ سکھایا، میں نے کہا بیٹے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ یہاں اندر ہے. تو اب یہ بات اس کو سمجھ میں آ گئی یا اس کے ذہن نے ایکسیپٹ کر لی. اب جب وہ اسکول گئی ہے اور اس نے آ کے مجھے کہا جی اسکول ٹیچر تو کہتے اللہ تعالیٰ عرش پہ ہیں، آپ نے کہا تھا اللہ تعالیٰ اندر ہے. اب کیسے ہم اس کو، اب چھوٹا سا ذہن ہے، اس کو اطمینان دلانا کس قدر مشکل ہے. لیکن اگر نہیں دلایا تو کیا ہوگا، شفل ہو جائے گا، پھر وہ خود سے خود سیکھے گی. پھر ایسا بچہ جو اگر کویسچن کرتا ہے تو اس کو اگر صحیح جگہ سے جواب نہیں ملے گا، صحیح جواب، پھر وہ کسی سے بھی انفلوئنس لے کے، کسی سے بھی متاثر ہو کے کچھ بھی سوچے. پھر بات وہی جو آپ نے بھی فرمایا نا کہ پیرنٹس کی تربیت بہت ضروری ہے، پیرنٹس کی دینی تربیت بھی ضروری ہے کہ ریلیجس کانسیپٹس بھی انہیں سب پتہ ہونے چاہیے تاکہ بچوں کو آنسر کر سکے. ہم نے دین اور دنیا کو نا ڈیوائڈ کر دیا. بالکل. ہمارا دین ہماری دنیا کا محافظ ہے، دنیاوی معاملات کا محافظ ہے، ہماری معاش کا محافظ ہے. ہم نے اس کو ٹوٹلی سپریٹ کر دیا. وہ علماء جنہوں نے دین پہ ہم اپنی قوم کی تربیت کرنا تھی، ان کے پاس جواب نہیں ہے. وہ کھیرا چھیلنے کا طریقہ، خربوزہ کاٹنے کا طریقہ دین میں وہ بتاتے ہیں، جبکہ جو ہمارے پہلے مسلم اسکالرس تھے وہ ریسرچ کرتے تھے کتنے ہزاروں سال پہلے. ٹھیک ہے، وہ ریسرچ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہماری سوسائٹی کا، جو بہت بڑا لیک ہے. ہماری کتنی یونیورسٹیز ہیں، اتنی گرانٹس لیتی ہیں ریسرچ کے نام پہ، لیکن جب بھی کبھی کوئی کووڈ آیا، کچھ بھی آیا، کسی نے کبھی کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا. اور اس پر اتھارٹیز کیوں نہیں کوئی سوال اٹھاتی، کیوں ان کو آنسریبل نہیں کرتی کہ آپ کی ریسرچز کہاں ہیں جس کے نام پر آپ لاکھوں ملین میں آپ گرانٹس لیتے ہیں. دوسرا، جب علماء اس چیز کو ٹیکل نہیں کر پاتے تو وہ قومیں، وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا کے ہماری یوتھ کو، ہمارے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے یوتھ کے پاس وہ صحیح ڈائریکشن نہیں ہے، پیرنٹس دور ہیں. ہم نے دین اور دنیا کو سپریٹ رکھا، نماز، عبادات، وظائف کو امپورٹنس دی، ویلیوز کو اگنور کر دیا، اور ہم ایک ایسے راستے پر جا رہے ہیں. بچہ جب کہتا ہے کہ مجھے دین کیوں چاہیے، ہم کہتے ہیں مرنے کے بعد جنت ملے گی. وہ کہتا ہے پھر دنیا میں کیا ملے گا، اس دین سے صرف سختیاں میں نے اٹھانی ہیں، یہ مت کرو، صبح اٹھ کر کے نماز پڑھو، 30 دن سخت گرمیوں میں روزے رکھو، اس کا مجھے بینیفٹ کیا ملے گا. ہم کہتے ہیں مرنے کے بعد جنت ملے گی. تو دنیا میں دین اگر جب ہم بتائیں گے کسی کام کا نہیں ہے، جبکہ ساری چیزیں دنیا کی اس کی دنیا میں کام آتی ہے، اور دین کو کہتے ہیں ہم دنیا میں نہیں کام آئے گا، آخرت میں کام آئے گا. تو یہ کیوریوسٹی تو اس کی آپ نے دبا دی ہے، اس کو جواب نہیں دیا، وہ کیوں دین کو فالو کرے گا. میں نے جوئش ہسٹری پڑھی کہ وہ کیوں ہماری اکانومی پہ رول آؤٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کی ریسرچ، ایون وین دے ور ان دا بیڈ سچویشن، تو انہوں نے پہاڑوں کے اوپر جا کے اپنی یونیورسٹیز بنائی. دیر ایوری پرسن از PhD اسکالر. وہاں کمپلسری ہے کہ ہر ایک نے بکس لکھنی ہیں، انہوں نے ایئرلی 300 بکس پڑھنی ہیں، انہوں نے ریسرچ آرٹیکلز لکھنے ہیں. اور آپ دیکھیں جتنے یہ نوبل پرائزز ملتے ہیں اسی طرف جاتے ہیں. بالکل، وائی ناٹ وی. وہ ہماری احادیث، ہمارے قرآن کے بیسک تھیمز سے لے کر بکس لکھتے ہیں، وہ اپنے نام کو پروموٹ کرتے ہیں، اور ہم لوگ بھی وہی بکس پڑھتے ہیں. ہم اپنی کتاب کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے. جی، ہم نے سمجھ لیا کہ جو قرآن سے لگا بس وہ ایکسٹریمسٹ ہو گیا، وہ مذہبی ہو گیا، وہ مذہبی جنونی ہو گیا. اصل کام جنہوں نے کرنا ہے، جنہوں نے سکھانا ہے، جنہوں نے اس کو ہمارے معاشرے کی روٹس میں اتارنا ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں سے بہت دور ہیں. لیکن ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا،
ہم ہر کوئی اپنی جگہ پر اپنے لیول پر ایفرٹ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. اور بیسکلی ایفرٹ یہی ہے کہ جو چلیں ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے, اسے بھی ٹھیک کرنا چاہیے, لیکن جو آگے اور ورسٹ ہو سکتا ہے اسے تو کم از کم ہم روکیں. یعنی بچوں کے اندر یہ ساری سکلز ہونی چاہیے کیوریوسٹی کی, جس سے وہ سوال بھی اٹھائیں, اور سوال کا جواب اگر والدین نہیں دے سکتے ہیں تو وہ کہیں سورس سے لائیں اس جواب کو اور بچے کو سیٹسفائی کریں. یہ ظرف ہونا چاہیے نا پیرنٹس میں کہ بیٹا میں آپ کو اس سوال کا جواب تھوڑی دیر میں دوں, میں آپ کو کل بتاؤں. تو بچے کو بھی پتہ ہے کہ اب میرا ماں یا باپ ریسرچ پہ ہیں, اس کو نہیں پتا تھا, غلط انفارمیشن دینے سے بہتر ہے بچے سے ہی ٹائم لے لو. اس کے اندر بھی صبر کا ایک وہ آ جائے گا, اور اس کو اپنے ماں باپ پہ اعتبار بھی ہوگا کہ یہ میرے لیے ریسرچ کر رہے ہیں. تو یہ بہرحال دونوں ہی کی ڈیوٹی ہے, پیرنٹس, معلم, اسکول, سب کی ذمہ داری ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھی ہماری گفتگو رہی اس موضوع کے اوپر جو بنیادی ایک موضوع ہے پیرنٹنگ کے اندر. ناظرین, آپ نے سنا, دیکھا اس موضوع کو. یہ وہ موضوعات ہیں جس کو بہت ہم سبک اور ہلکا سمجھتے ہیں, جبکہ یہ بنیاد بنتی ہے ایک معاشرے کی شخصیت کی. معاشرے کی شخصیت کی اس لیے کہ معاشرہ افراد سے بنتا ہے, اور افراد جو ہیں جب پیدا ہوتے ہیں بچپن سے ان کی تربیت ہوتی ہے, جب وہ جوان ہوتے ہیں, میچور ہوتے ہیں, تو معاشرے میں ایک عملی کردار ادا کرتے ہیں. لیکن اگر بچپن میں ان کے اندر یہ صلاحیتیں دبا دی جائے, مغلوب ہو جائے ان کی فطرت, اور ان کے اندر ان کے ذہن جو ہے وہ نیرو کر دیے جائیں, تقلیدی ذہن بنا دیے جائیں ان کے, بجائے اس کے کہ تحقیقی اذہان ہو, تو پھر آگے مستقبل میں جو معاشرہ آتا ہے وہ فاسد معاشرہ ہوتا ہے. اس میں فساد آ جاتا ہے, اس میں کرپشن آ جاتا ہے, اس میں فکری انحراف آ جاتا ہے, اس میں ایکسٹریمزم آ جاتی ہے. ایک طبقہ بلائنڈ فالوئنگ میں ایکسٹریمسٹ ہو جاتا ہے, اور ایک طبقہ باغی ہو جاتا ہے, وہ حق کو بھی قبول نہیں کرتا. اور اگر ہم پیچھے جا کر کے دیکھیں تو یہ سارے اس کے روٹ کاز بچپن سے شروع ہوتے ہیں. اگر ہم نے اپنا تربیتی سسٹم ایسا بنا لیا کہ بچپن سے ان چیزوں کو نظر انداز نہ کریں, بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیز کو آبزرو کریں اور دیکھیں کیا اس میں ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے, اور اس کی اصلاح کریں, اس کو نرچر کریں, اس کو فاسٹر کریں, ڈیولپ کریں, تو انشاءاللہ مستقبل ہمارا بہت ہی نورانی اور بہت ہی برائٹ ہو سکتا ہے. ایسا کہ ہمارے مہمانوں نے بھی فرمایا کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے ہمیں. جو ہو گیا ہے ٹھیک ہے, اس کی کوشش کریں, اصلاح کریں, لیکن جو آنے والا ہے اس کے اوپر ریڈ الرٹ ہو جائیں, اس پہ اپنے پورے ایفرٹس لگائیں. والدین اپنی تربیت کریں, یہ بہت ضروری ہے. اور ہمارا پروگرام باغبان اسی مقصد سے کہ ہم صرف یہاں رہنمائی کرتے ہیں. یہ 40 منٹ کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل گائیڈ لائنز تو نہیں دے سکتے, لیکن رہنمائی کرتے ہیں جہاں سے پیرنٹس خود جستجو میں لگ جائیں کہ یہ موضوع مجھے اور دقیق سمجھنا ہے. پھر چاہے انٹرنیٹ پر جا کر سمجھیں, کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کر کے سمجھیں, لیکن اس جستجو میں آ جائیں کہ یہ موضوع بہت اہمیت رکھتا ہے ہمارے لیے, ہماری اولاد کی تربیت کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے, ہمارے وطن کے لیے, ہمارے دین کے لیے. تو انشاءاللہ امیدوار ہیں کہ والدین یہ رہنمائی جو ہم دے رہے ہیں وہ ایک گائیڈنس ہے, صرف وہ رہنمائی لیں اور وہاں سے آگے اس راستے پر چلیں اور ان حقائق کا ادراک کریں, اور اپنے بچوں کی بہترین عالی دینی اسلامی تربیت کریں, جس سے وہ انسان کامل بنے اور معاشرہ فلاح یافتہ معاشرہ ہو. اولئک هم المفلحون, یعنی ایک کامیاب امت, امت واحدہ, کامیاب معاشرہ اسی طرح سے بنے گا جب بچوں کی اس بیج کی تربیت صحیح سے شروع ہوگی. اگلے ایپیسوڈ تک اللہ حافظ. مجھ کو اچھے سے سوارے میرے بچپن کے سہارے, خاک ہوں میں تو آسمان, مامتا ہے میرا باپ.